بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ رمضان سے پہلے جمعے کو ایک بار یہ تصویر پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محترم ناظرین، آج ماہ رمضان سے پہلے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑا شدت سے انتظار کیا، کب ماہ رمضان کے جمعے کا دن آئے اور یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف سال میں ہی ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکیں، وہ آج ماہ رمضان کے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ لازم پڑھیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، یہ یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے جمعے کا دن ایک روزے سال میں صرف ایک بار ہی، سال میں رمضان کے مہینے میں 3 یا 4 جمعے آتے ہیں۔ یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے جمعے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو رمضان سے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا جمعہ آ گیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تصویر کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں۔ بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں، یہ ایک افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے۔ خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے: کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تک استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنے اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں۔ ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نفلیں بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گی کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے اس جمعے کا دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقین بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ یا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے
روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے تو مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا جمعہ ہے، آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو تو قرض سے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کی نجات لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ اس دن بھی مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو پوری کرا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات ہوگی کہ اتنی کامیابی، عروج، ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، بلکہ وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر آپ اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ہی آتا ہے۔ ماہ رمضان کے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر یہ جو سال میں آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئیں تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ یا تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والوں، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے، میں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آج کے دن ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پوری کروانا ہے، اپنے گھر کے حالت کو کیسے بہتر بنوانا ہے، بے سکونی، بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گی۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعے کا دن پورا موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ یہ وظیفہ، یہ عمل
کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہے پڑھ لو، سفر میں ہے پڑھ لو، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام کر لو، صرف 1 منٹ میں اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجت پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمہ کا صدقہ مولا آج جو دکھیارے ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز دعائیں قبول فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے انہیں نرینہ اولاد سے نواز مولا آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوں۔ یہ قبولیت کا دن ہے تو مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگے وہ مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پوری فرما۔ جو مانگا وہ مقدر فرما اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج میں سب پر نظر کرم فرما، تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن خاص وظیفے کی طرف چلتی ہوں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ چاہیں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ تو سب سے بہتر درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ سے سن لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن آپ وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ موقع سال میں ہی ملتا ہے، آپ کی چھوٹی سی کوتاہی یا لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1، 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجت کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے آج تھوڑا سا مانگنا ہے، نہ ہو کہ بعد میں کہوں کہ کاش یہ سب مانگ لیتا۔ آج جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ قبولیت کا دن ہے، ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ کرے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو ایک تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کی 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے، ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیوں یا مغنیوں یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنیوں رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے تو فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب ذل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید کی رکھنے کی قرآن و حدیث کے تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجیے۔ اب یا غنیوں یا مغنیوں یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا مغنیوں یا اللہ۔ یہ وقت کا قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالت کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا ہے چلا جائے گا، وہ مل جائے گا۔ اس لیے ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا، دیکھتے ہیں کوئی خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے۔ ناظرین، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال بہت رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔